اب اندازہ کیجئے کہ لوگوں کا سب کچھ برباد ہو گیا, سب کچھ. مجھے جب میں یہاں سے نکلا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی تباہی ہے, مجھے وہاں جا کے اس تکلیف کا اندازہ ہوا. اس دن آپ کے میڈیا کے اوپر انڈیا پاکستان ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی, کن کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ تو موٹر وے کے اوپر جو ستھرا پنجاب کے لوگ ہیں وہ چونا بکھیر یا بچھا رہے تھے کہ پنجاب کی سی ایم آ رہی تھی, اور میں نے وہ ویڈیو بنائی جو آن ریکارڈ میرے سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ وہ سڑک کی لائنوں پہ چونا لگا ڈوبا ہوا ہے اور یہ انٹرچینج کے اوپر چونا لگا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ سی ایم آ رہی ہے. السلام ناظرین, ہم آج ایک ایسی ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں ایک ایسے صحافی کے ساتھ جنہوں نے ایکچولی فلڈ ایریاز میں جا کے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اکٹھی کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہم آپ تک یہ پہنچا سکیں وہ پہنچائیں. صحافی ہمارے پاس کافی سینئر لگتے ہیں, وہ بتھیرے جوان ہیں اس کی وجہ, لیکن انہوں نے بہت ہی آپ سمجھیں ایک ینگ ایج میں صحافت میں اپنے لیے الحمدللہ نام بنایا. ہمارے ساتھ آج ہیں عمر دراز گوندل صاحب. عمر بھائی ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ. بلکہ اس انٹرویو کے شیڈیولنگ کے اندر ہی ایک دم سے ٹک 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 کر کے چیزیں بنتی ہیں. جب آپ لوگوں نے مجھے وہ ٹچ کیا اس وقت بھی میں وہیں پہ تھا, ہاں فلڈ ایریا میں ہی تھا, اور میں نے کہا لاہور واپسی پہ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں. اس طرح سیدھا سوال ہے, آپ کے جو 2 دن تھے جلال پور پیروالا, 3 دن مظفر گڑھ کے علی پور تحصیل میں, آپ نے فرسٹ ہینڈ کیا دیکھا؟ فرسٹ ہینڈ ہم آغاز کریں گے. دیکھیں سیلاب سے پہلے, کیونکہ سیلاب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم سو کے اٹھے تو اچانک سیلاب آ گیا, ایسا نہیں تھا. سیلاب کی ایک انڈیا سے اس کا آغاز ہوتا ہے, وہاں پہ بارشیں بھی ہوئیں, باقی سب چیزیں بھی ہوئیں, تو وہ پانی آہستہ آہستہ داخل ہوتا گیا. ہمارے بہت سارے ایریا سیالکوٹ سے شروع ہوتا ہوا حافظ آباد, منڈی, بہاؤدین, اینڈ پہ جنوبی پنجاب پہنچا, اور جنوبی پنجاب سے اسے آگے سندھ میں جانا تھا. سو ہمیں پہلے نمبر پہ جو مجھے وہاں چیز نظر آئی کہ کیا سیلاب آنے سے پہلے ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہوا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے, ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا, اور اگر ہمیں اندازہ تھا تو ہمارا انسٹیٹیوشنل رسپانس کیا تھا, وہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہونا ہے کہ آپ نے یہ کیسے اس کو ایزیوم کیا کہ کتنے لوگ ہمیں چاہیے ہوں گے, کتنی کشتیاں چاہیے ہوں گی, کتنے کیمپس چاہیے ہوں گے, کتنے لوگ متاثر ہوں گے, ان کو ایویکویٹ کرنا ہے تو کیسے ایویکویٹ کرنا ہے, جو میتھمیٹکس ہوتی ہے ساری کی ساری ڈیٹا آپ کے پاس ہے. اس میں کوئی توپ سائنس نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کا ایک محکمہ مال جس کو ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, اس کے پاس تقریباً ساری معلومات ہوتی ہیں. رقبہ یہاں پہ کتنا ہے, یہاں پہ آبادی کتنی ہے, یہاں پہ مویشی کتنی ہیں, وہ سب چیزیں آپ کے پاس تھیں. مجھے جو پہلا وہاں پہ جو نظر آئی چیز وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کی تیاری نہیں تھی. ایک سیکنڈ, اس کو اسٹیپس میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریسکیو کے جو بندے چاہیے, نمبر آف پیپل آن گراؤنڈ. دوسرا چاہیے ہوتا ہے ایویکویشن پلان. تیسرا چاہیے ہوتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن پلان. ابھی ہم پہلے 2 کے اوپر ہیں, ریہیبلیٹیشن تو بعد میں, بہت بات کی بات ہے. آن گراؤنڈ ورکرز آپ کے خیال سے انف تھے یا نہیں؟ بالکل انف نہیں تھے. یعنی اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جس دن میں پہلے دن جلال پور پیروالا میں گیا, میرے سامنے گورنمنٹ کی کشتیاں پہنچ رہی ہیں, میرے سامنے فلاحی تنظیموں کی کشتیاں پہنچ رہی ہیں, اور اگر آپ کو یاد ہو اسی دن پنجاب کی وزیر اعلیٰ وہاں پہ گئی تھیں جی, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم ممبرس کو, جس میں سینئر منسٹر صاحبہ موجود تھیں اور دیگر, کو یہ ڈیوٹی اسائن کی کہ آپ لوگ اب یہیں پہ رہیں گے. ٹھیک ہے. وہ وہیں پہ رہے اور 8-9 گھنٹے بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آپریشن کو وہ لیڈ کر رہے تھے. اس کا مقصد کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ اب ایک لحاظ سے تو ہم اپریشیٹ کریں گے گورنمنٹ کو کہ جی آپ آن اسپاٹ موجود ہیں, آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن دوسرے اینڈ پہ اس میں ایک فلا بھی ہے کہ ایسا کچھ مسنگ تھا جو آپ کو سینئر منسٹر کو وہاں بٹھانا پڑا, یا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو آپ کو بٹھانا پڑا. یہ ہے وہ تیاری کی میں بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو نمبر آف بوٹس کی آئیڈیا نہیں ہے. ہم ایک مثال لے لیتے ہیں, اگر وہاں پہ 30 بستیاں متاثر ہوئی ہیں اور 30 بستیوں میں اگر ہم ایوریج نکال لیتے ہیں, جی ہر بستی کی آبادی 10,000 ہوگی, ہم ایک ایوریج نکال لیتے ہیں, کمی بیشی ہو سکتی ہے, 3 لاکھ لوگ. 3 لاکھ لوگ. اب آپ نے 3 لاکھ لوگ نکالنے ہیں, اور 3 لاکھ لوگ نہیں ہیں صرف, ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کا سامان بھی ہوگا, ان کے ساتھ ان کے مویشی, وہ بھی سب کچھ ہے, انہیں کچھ کپڑے شپڑے اٹھانے ہوں گے, کچھ کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ سامان, لوگوں نے اناج جوڑا ہوتا ہے, اس کو لے کے جانا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں تھا. پھر کیا ہوا, پھر آپ بھاگم بھاگ پورے پنجاب سے آپ نے ریسکیو بلا لیا, پھر آپ وہاں پہ پوری کی پوری ٹیم بیٹھ گئی, اور پھر وہ اس میں بھی کوآرڈینیشن نہیں تھی. اب کیسے میں اس بات کو بتاؤں گا آپ کو. اب 15 بستیاں ہیں, ہم اس کو 15 پہ لے جاتے ہیں, تو اب 15 بستیوں میں آپ نے ایسے ہی کہتے ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ, جیسے آپ نے سوال کیا کہ پہلے بستی اے کو ہم کلیئر کریں گے, پھر بستی بی کو کلیئر کریں گے. ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ کوئی شخص جو میپ لے کے بیٹھا ہو کہ جی اب ہم نے یہ بستی کلیئر کر دی ہے, یہاں پہ کوئی بندہ اندر نہیں ہے, یا اگر ہے تو ہم نے اس کو اس پوائنٹ پہ جمع کر دیا ہے, اور اتنے لوگوں کا راشن اتنے بجے ہم پہنچایا کریں گے. عمر بھائی, متعلقہ ڈپارٹمنٹ بنتا ہے پی ڈی اے میں,
جی جنہوں نے یہ سائٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلاننگ کری تھی، وہ موقع پہ کہاں پہ تھے؟ پی ڈی ایم میں اس حد تک ڈی جی بھی وہاں پہ موجود تھا، پھر اس میں چونکہ ریسکیو 1112 بھی اسی میں فال کر جائے گا، باقی سب بھی فال کر جائیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پریزنس کی حد تک ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب کشتیاں وہاں پہ موجود ہیں، کشتیوں میں آپ حیران ہوں گے، میرے سامنے ریسکیو 1112 والے فلاحی تنظیموں سے پیٹرول مانگ رہے تھے. میں آگے بات سمجھا، سرکاری کشتی پیٹرول یا ڈیزل جو اس انجن میں ڈلتا ہے، سرکاری کشتیوں کے لوگ فلاحی تنظیموں سے میرے سامنے ڈیزل یا پیٹرول جو بھی اس میں استعمال ہوتا ہے وہ ان سے مانگ رہے تھے. نمبر 1، ان کے پاس ٹارچ لائٹیں نہیں تھیں. کشتی 1.5 گھنٹہ فلاحی تنظیم کا راشن رات لے کے بیٹھی رہی، اسے آگے جانا تھا، اس کے پاس ٹارچ لائٹ نہیں تھی، وہ نہیں لے کے گئے. اس کا بیسک مطلب ہے کہ ہم نے ہابڑ تابڑ میں چیزیں بلائیں اور چیزیں پوری نہیں تھیں. ظاہر جب آپ ہابڑ تابڑ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں آپ کو. اب وہ جو آپ نے ریسکیو 1112 کے لوگ بلائے نا، وہ پورے پنجاب سے بلایا. اوکے، ان کو یہ کہا گیا کہ مثلاً جہلم سے، میاں والی سے، گجرات سے یا کسی جگہ سے آپ اپنی وہاں کی بوٹس جو آپ کا جو بھی گیجٹس کا سامان ہے وہ لے کے پہنچ جائیں. اب ہوتا کیا ہے، اب آپ نے وہاں پہ روڈ سے نہیں جانا، یعنی یہ بستی ہے تو یہ نہیں پتا چلا جیسے ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، نہیں، وہاں تو پانی سے جا رہے ہیں. ان کو روٹس کا نہیں پتا کہ کون سی بستی میں جانا ہے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، علاقے کے لوگ، وہ علاقے کے لوگ ہی نہیں ہیں. اس میں ٹائم بھی لگ رہا ہے. اب جو آپ نے مقصد حاصل، وہ بھاگ دوڑ تو رہے ہیں، ان کو مقامی زبان بھی اچھا میں خود پنجابی ہوں، میں پنجابی بولتا ہوں، لیکن سرائکی تھوڑی سی مختلف ہے، خاصی مختلف. اچھا پھر وہ ہر بندے کی لہجے میں بولنے میں اتنی کلیئرٹی بھی نہیں ہوتے، بزرگ بھی ہوتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کی طرح. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کئی بار سمجھ نہیں آئی. کوئی تیز بول رہا ہوگا، کوئی اس علاقے کا ڈائلیکٹ ہوتا ہے، جی فرق ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اب ان اہلکاروں کو بھی نہیں پتا تھا. اس قسم کے ایسے مسائل ہیں جس کو ہم نے بڑی باریکی سے دیکھا ہے کہ وہاں، اور پھر کشتیاں خراب ہیں. اگر کشتی وہاں پہنچ گئی ہے، آپ اگر فوٹیجز کو نکالیں گے تو آپ کو درخت کے ساتھ جلال پور پیر والا جو اسکول کے سامنے ہے، تو کچھ کشتیاں وہ رسی کے ساتھ بندی دکھائی دے رہی ہیں، وہ خراب تھیں، ان کے انجن لگے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے، صرف خالی کشتیاں. ہم نے پورے پنجاب سے ورکر بلائے، ان کا سامان منگوایا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا وہ سامان کام کرتا ہے کہ نہیں، یا وہ بندوں کو ایریا کی سمجھ ہے. ظاہر ہے اب ہر چیز اگر ڈوب گئی ہے، اللہ معاف کرے، وہ امیجز دے کے خوف ہی آتا ہے، تو آپ کو تو نئے نیویگیشن پاتھس بنانے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب مجھے یہ سمجھائیں کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یا لوکل بیوروکریسی ایگزسٹ کرتی ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ کہ آپ اسیوم کریں گے کہ ان کو سب سے آگے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو ان کا کیا رول تھا اس کے اندر؟ ان کا رول اس طریقے سے تھا کہ جب میں جلال پور بیروالا موٹر وے سے اترا، یہ اس دن جب شہر ڈوبا ہوا تھا اور پورے شہر کے حوالے سے پینک تھا کہ جلال پور پیروالا سٹی میں بھی پانی آ جائے گا. تو موٹر وے کے اوپر جو ستھرا پنجاب کے لوگ ہیں وہ چونا بکھیر یا بچھا رہے تھے، کیونکہ پنجاب کی سی ایم آ رہی تھی. اور میں نے وہ ویڈیو بنائی جو آن ریکارڈ میرے سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ وہ سڑک کی لائنوں پہ چونا ڈوبا ہوا ہے اور یہ انٹرچینج کے اوپر چونا لگا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ سی ایم آ رہی ہے. ایک بات. دوسری بات، جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی، لوکل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہاں جو اے سی صاحب تھے ان کو انہوں نے سسپینڈ بھی کیا، پھر ایک ڈی ایس پی صاحب کو ہٹایا. میں آپ کو میں ان لوگوں میں جو بیوروکریسی کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ایک سچی بات بتاؤں میں آپ کو، مجھے احساس وہاں جا کے ہوا کہ ہم نے اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے. ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ تو کی نہیں نا اداروں کی. اب اے سی جو ہے وہ کیا کچھ کرے، یعنی پوری کی پوری تحصیل جو ہے وہ ایک اے سی چلا رہا ہے. اب تحصیل کو چلانا الگ پریشر ہے. اب اگر لاہور سے منسٹر گیا، اس کو ریسیو کرنا ہے، اس کے کھانے کا اہتمام اے سی نے کرنا ہے. ایک A to Z چیز اس نے کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں اے سی کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے سر میری نیند تک پوری نہیں ہے، میں فون کوئی اور ملاتا ہوں، فون کوئی اور مل جاتا ہے. اس اے سی کو سسپینڈ کیا گیا. اس کے بعد ایک ڈی ایس پی صاحب نے کہا وہ جلال پور پیر والا جو گیلانی والا بند ہے نا، اس کو توڑ دیں، اس شہر کو بچانا ہے. تو آپ نے اس کو ہٹا دیا. بعد میں کیا ہوا کہ سینئر منسٹر صاحب وہاں پہ جاتی ہیں، اسی بند کو شگاف ڈالا جاتا ہے. آپ نے ڈیلے کیا، کیوں کیا؟ اگر آپ نے اس بند کو توڑنا تھا تو وہ بندہ بھی کہہ رہا. اچھا میں نے پھر اس کو چیک کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو ہیں ڈی ایس پی صاحب یا اے سی صاحب، کیا وہ سارے آن بورڈ تھے؟ لوکل جتنے عمائدین تھے، جتنے لوگ وہاں کے معتبر شخصیات تھے، ان سب نے بھی ایڈمنسٹریشن کو پریشرائز کیا نا اپنے طور پہ، جیسے ہم جاتے ہیں کہ یار یہ کریں. ان سب کا کنسنسس یہ تھا کہ چونکہ یہ واٹر فلو جو ہے اس طرف ہے تو اس کو توڑ دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پھر کیسے کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ پھر آن پیپر لکھ کے دیں تبھی ہوگا نا. انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا، لیکن انہوں نے اس کو سیریس لینے کی بجائے اس کو ڈی ایس پی کو ہٹا دیا، بعد میں اس اے سی کو ہٹا دیا. اور یہی کام آپ نے علی پور میں کیا. یعنی آپ کو کیا پہلے آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹس نے اس فلڈ کے متعلق نہیں بتایا تھا؟
بتایا آپ کی پی ڈی ایم اے کو نہیں بتایا تھا, سب کو بتایا تھا, اور آپ نے نزلہ کس کے اوپر گرا دیا؟ اے سی کے اوپر گرا دیا, ڈی ایس پی کے اوپر گرا دیا. اور آپ صرف اس سوال کا میں جواب دے دیں نا, جو میں آپ کو گیلانی والا کی بات بتا رہا ہوں, وہ ڈی ایس پی کی ڈومین نہیں ہوگی, چلیں اکیڈمیکلی مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اگر ڈی ایس پی کو اس وقت اندازہ تھا کہ گیلانی والا توڑ دیں, آپ کو اندازہ نہیں تھا. بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ ایک اور ڈپارٹمنٹ کا اس کا ریلیونس ڈی ایس پی جو پولیس کا ہے, اس کو وہ لکھ کے آپ کو دے رہا ہے کہ اگر شہر کو بچانا ہے اس کو توڑ دیں, اور آپ نے توڑا ہے پھر اس کو. حالانکہ بیوروکریٹ لکھ کے کچھ نہیں دیتا کبھی بھی کہ پکڑ ہو جائے گی, اور آپ نے پھر توڑا ہے اس کو. کیا تو اپنا توڑتے سمجھ آتی وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہے آپ کی کوآرڈینیشن, جس کے میں لفظ کوآرڈینیشن بار بار استعمال کر رہا ہوں, اور یہ ہے آپ کی پلاننگ, اور یہ ہے آپ کی ایگزیکیوشن. جو لوکل ایم این ایز ایم پی ایس تھے, جی, کیونکہ ظاہر ہے ان کے حلقے ہیں, ان کا کیا رویہ ایٹیٹیوڈ دیکھا؟ دیکھیں اس میں لوکل ایم پی ایس یا ہمیں صرف منسٹرز کے ساتھ تو نظر آئے, وہ تو چاہ رہے تھے نا سینئر منسٹر بیٹھی ہو, کیبنٹ کے باقی لوگ بیٹھے ہوں, کامشم بھی ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ چیئرز لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, یا باقی چیزوں میں لگے ہوئے تھے. سچی بات یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے, یہ جب ہم ابھی تو ہم ریسکیو کی بات کریں, ریسکیو آپریشن گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جو رول پلے ہونا چاہیے تھا اور جس ریزالو کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, وہ نظر نہیں آیا. انڈیویجول ایفرٹ آپ اپریشیٹ کر لیجئے کہ فلاں منسٹر یا فلاں منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے سسٹم کی بات کر دی ہے نا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ منسٹر صاحبہ, اس کا ایک آسپیکٹ یہ بھی تو ہے, وہ لاہور میں بیٹھی ہوتی ہیں اور اپنے آفس میں بیٹھ کے یوں اسکرینس کے اوپر دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور وہ آرام سے کافی چائے پی رہی ہوتی ہے کہ کام بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. آئیڈیلی ایسی ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے اس میں ایک چیز جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, اس کو ایک پوائنٹ کے ساتھ ہمارا یہ آرگومنٹ بلڈ ہو جائے گا. لوکل گورنمنٹ نہیں تھی. بیسیکلی ہم جو بار بار پوچھنا چاہ رہے ہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. کیسے؟ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ بستیاں ہیں, یہ ان کو پتہ نہیں ہے. وہاں پہ نا تحصیل تقریباً 3-4 گاؤں پہ مشتمل, یونین کاؤنسل جو ہے نا 3-4 گاؤں پہ مشتمل ہوتی ہے. یوزلی پریکٹس یہی ہے ان کی آبادی کے لحاظ سے. اگر وہ ہوتی تو 3-4 گاؤں کا مطلب یہ تھا کہ ایک چیئرمین یا ناظم ہوتا, 3-4-5 کاؤنسلرز ہوتے, اور ہر کی ایک بستی ذمہ داری ہوتی. اس طرح ہی ہے. وہ لوگوں کو جانتے, وہ کہتے یہ خاندان نکال لیا, یہ خاندان نکال لیا, یہ خاندان وہاں پر, وہ مقامی لوگ تھے. میرا ادھر ایک اور سوال ہے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں, آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ, اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. میرا ادھر ایک اور سوال ہے. جو بستیوں کا ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے ہاں بہت کمزوری سے مینٹین کیا جاتا ہے. وہاں پہ بہت ساری اسٹوریز ہم نے آنا دیکھنا شروع کی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بستی میں لوگ کتنے. جی, فار ایگزامپل آپ ریسکیو آپریشن لیڈ کر رہے ہیں تو جی ہمیں 10 پھیرے لگیں گے, 20 پھیرے لگیں گے, لیکن اس کا آئیڈیا کسی کو نہیں تھا. تو وہاں پہ ایسی کوئی ریئلٹی آپ کو نظر آئی؟ جی یہ ٹھیک ہے, ڈیٹا ہمارا پرابلم ہے. دیکھیں ہم جب مردم شماری کرتے ہیں ہم اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں. نمبر 1, ان کے پاس صرف جو ایک ڈیٹا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا ہے. ٹھیک ہے. یہ جب پنجاب گورنمنٹ نے راشن تقسیم کیا تھا, ہم نے یہ اس وقت بھی سوال اٹھایا تھا کہ آپ یہ کیسے ڈٹرمن کر رہے ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی ہم اپنی نا ایک وہ سوشو اکنامک رجسٹری لے کے آ رہے ہیں, تو ہم اپنا ڈیٹا کریں گے. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. ان کے پاس تو ایون ان کو بستیوں کا نہیں پتا, اس میں نمبر کتنا رہ رہا ہے یہ نہیں پتا, لوگ کتنے اور کتنے نکال لیے وہ بھی کوئی ڈیٹا نہیں تھا. اچھا, یعنی جن کو نکال رہے ہیں ان کا بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ آپ اندراج کریں کہ یہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں سے لوگ چلے گئے. جب انتظامیہ یہاں سے جاتی ہے نا تو مقامی انتظامیہ پریشرائز ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں بوکھلا جانا. ظاہر ہے وہ بوکھلا جاتے ہیں, اور آپ کو لوکلی وہ چیزیں ہوتی تو میرے خیال میں بہت بہتر انداز میں ہوتی. ڈیٹا تو بالکل ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. دیکھیں ہمیں اب آپ گورنمنٹ سے بھی آپ پوچھیں گے نا, میں بار بار ان سے پوچھتا تھا, ایک سوال کرتا تھا, آپ مجھے رف ایسٹیمیٹ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اسٹک ہیں؟ ہاں, بڑا نارمل سوال ہے. یہ نارمل سوال ہے نا, ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے اس انٹینسٹی کو سمجھنے کے لیے. ہاں, اگر ہم نے بھی کچھ ایسٹیمیٹ کرنا ہے نا کہ میں نے بھی رکنا ہے, کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ہاں, وہ کہتے ہیں نہیں کچھ کہہ نہیں سکتے, ہزاروں کی تعداد میں ہے, بہت بڑا نمبر ہم نے بیکورڈ کر لیا ہے, بہت بڑا نمبر ابھی بھی ہے, لیکن دیکھیں آپ ہم نے اس کے نمبر آف بوٹس کو بڑھا دیا ہے, ہم نے اس کو اسپیڈ اپ کر دیا ہے, ہم نے یہ کر دیا ہے, لیکن ایگزیکٹ نمبر نہیں تھا. چلیں میں کہتا ہوں 50,000 کے فرقے سے نمبر بتا دیں, کیونکہ ابھی بھی وہی ڈیٹا مل رہا ہے کہ 2.1 ملین 2 ملین افیکٹڈ. لیکن یہ چیز سینس نہیں بنا رہی, بیکاز جس اسپیڈ سے پانی داخل ہو رہا تھا مختلف شہروں کے اندر,
اور جس سپیڈ سے لوگوں کی ویڈیو سامنے آئی تھی مختلف، یہ نمبر تو ہمیں بہت بڑا لگتا ہے. لائف اسٹاک کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں وہاں کیا پوزیشن ہے؟ بہت بری پوزیشن تھی. ایک بڑا جو میجر اس پہ پرابلم آئی نا وہ لائف اسٹاک کی وجہ سے آئی. اوکے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہو کہ ہمیں اعلان نہیں کیا گیا تھا، انفارم نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اعلانات ہوئے تھے، لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا. لوگوں سے ہم نے پوچھا بھی، ایون جب میں اندر گیا ادھر علی پور میں بھی اور اس کے بعد جلال پور پیروالا میں بھی، ان بستیوں میں جو ڈوبی ہوئی تھی، میں نے وہاں پہ لوگوں کے جانوروں کو جا کے دیکھا ہے. لوگ جو ہیں ان کے اگر مکانات اونچے ہیں یا ایسی جگہ ہیں تو وہ اپنے ان جانوروں کے ساتھ ہیں. میں نے ایک ویڈیو لگائی جو بڑی اس کو ملینز میں لوگوں نے دیکھا اور وہ بڑی پینفل تھی. ہم جا رہے تھے جلال پور پیروالا اور وہ ایک فلاحی تنظیم کی ایک کشتی تھی جس میں کھانا تھا. اب دو چیزیں ہو رہی تھیں، ایک لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا تھا. اب جن کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا ان کو بچانا تو ہے نا، ان کو کھانا پہنچانا ہے. اس طرح ہی ہے. اب ہزاروں لوگوں کو آپ ایک کشتی میں تو نہیں لا سکتے نا، لیکن آپ 500-600 لوگوں کا کھانا ایک کشتی میں لے جا سکتے ہیں. اچھا، ایک اسٹریٹجی یہ بھی ساتھ چل رہی تھی کہ آپ ریسکیو بھی کریں جو کر رہے ہیں، ساتھ کھانا بھی پہنچاتے جائیں. ہمیں اتفاق ہوا ان کا آپ ہمارے ساتھ چلیں کھانے تقسیم کرنے کے لیے. ہم ان کے ساتھ چلے گئے. راستے میں جا رہے ہیں تو 3 افراد نظر آتے ہیں، 2 خواتین تھی اور ایک مرد تھا. اور اگر میں کھڑا ہو کے آپ کو بتاؤں تو یوں یہاں تک پانی تھا ان کو. ٹھیک ہے، یعنی 5 فٹ 6 فٹ 5 ساڑھے 5 فٹ جو اس طرح تھا. ان کے ہاتھ میں 3 یا 4 جانور تھے. 2-3 مرد نے پکڑے ہوئے تھے اور 2 یا 3 اس عورت نے پکڑے ہوئے تھے. ہمیں دور سے نظر پڑی تو ان کی حالت دیکھ کے وہ جو کھانا لے جانے والی کشتی تھی ہمیں مجبوراً، میں نے ان کو کہا کہ یار ان کو ریسکیو کریں. ظاہر ہے. اس خاتون کے سر کے اوپر کپڑوں والی پوٹلی تھی اور ہاتھ میں جانور تھے. تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں آ جائیں. ان میں سے ایک خاتون کی اوپر سے وہ اٹھا کے میں نے رکھی ہوں، ہم نے ان کو پکڑ کے اس کشتی میں بٹھایا. اور دوسری خاتون کو کہا آپ چھوڑیں جانوروں کو. آج اس نے کہا نہیں. اس نے لفظ استعمال کیا میری بچی. اور وہ نہیں آئی. آپ حیران ہو جائیں گے وہ جانور کے ساتھ اس حد تک. اور بالکل اس سے کوئی 200 میٹر کے فاصلے کے اوپر اسی پانی میں تیرتا ہوا سانپ تھا. ہم کشتی میں خود دیکھے، ویڈیو بھی بنائی میں نے. وہ نہیں آئی، وہ مرد بھی نہیں آیا. ہم نے اس خاتون کو لے چلے، اسے کہا میرے جانور نہیں لے کے جائیں گے میں نہیں جاؤں گی. اسی طرح سے لوگوں کے گھروں میں جانور تھے، لوگ نہیں نکلے جانوروں کی بنیاد کے اوپر. 2 لڑکے ملے ادھر علی پور میں، ان کا ہم جا رہے ہیں، اماں ابا نہیں آ رہے. میں نے کہا کدھر ہیں وہ؟ ان کا جی جانور ہیں پیچھے. اماں ابا کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، جانور مریں گے تو ہم بھی ساتھ مریں گے. یہ مسئلہ تھا. چوری کا مسئلہ تھا. چوری کا کیا ایشو آ رہا ہے؟ چوری کا ایشو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس والے گھر میں چوری ہوئی ہے. ہوا کیا؟ اب دیکھیں نا، جب لوگ نکلے ہیں جن کو آپ نے ایویکویٹ بعد میں بھی کیا یا پہلے بھی چھوڑ کے آئے، تو کوئی ٹرک میں سامان تو نہیں آ گیا نا. آپ کے گھر میں ہر چیز ہوتی ہے استعمال کی، کھانے پینے کی ہوگی یا کچھ جو بھی چیزیں. تو جب آپ کو ایمرجنسی میں نکلنا پڑا تو کیا لے کے نکلے ہوں گے آپ؟ کچھ کپڑے، آپ کا فون نکل آیا ہوگا، کوئی پیسے ہوں گے، کوئی پیسے جو آپ جیب میں ڈال سکتے. پیسے بھی کہاں لے کے ایسے کیمپ میں لے کے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سامان سارا گھر میں ہی پڑا ہوا تھا. کیا لوگ کر رہے تھے، کشتیاں پرائیویٹ یا جن کے اپنے پاس تھیں وہ جاتے تھے، وہ آوازیں دیتے تھے کھانا لے لو یا ریسکیو کرنے والے. جب وہ میک شور کر لیتے تھے یہاں کوئی بندہ نہیں ہے تو پھر وہ گھروں میں داخل ہوتے تھے. اب جو ان لوگوں نے شکایت کی آن ریکارڈ کی ایک بات. دوسری گورنمنٹ نے اس کو انڈورس کیا. میں نے ایجوکیشن منسٹر سے پوچھا، انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ ہم نے 2 کشتیاں تحویل میں لی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ چور ہیں، لیکن ازمپشن یہی ہے کہ وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ جو آئی تھنک لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا، جانور اور کھیت جی یہ بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. لوگ اس پہ جانے دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور پنڈوں دیہاتوں میں اکثر یہی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں افیکٹ ہوئے ہیں. یہ تو صورتحال ہوگی جانوروں کی، لیکن جو کھیت ہیں ان کا کیا بنا ہے؟ جانوروں کو نا مطلب شہر والوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں اچھا جانور چھوڑ دیتے. نہیں، وہ ان کی بینک سیونگز ہیں. اس طرح ہی انہوں نے اس کو بیچنا ہے، قربانی کے جانور کو، اور اپنے بچوں کی فیس ادا کرنی ہے. یہ ان کا ڈی ایچ اے کا پلاٹ ہے، یہ ان کا ڈی ایچ اے کا پلاٹ ہے. کوئی ایمرجنسی ہونی ہے تو انہوں نے اس کو بیچ دینا ہے. ان کے گھر میں کوئی آپریشن ہونا ہے، کوئی فوت کی کچھ بھی انہیں ضرورت ہوگی تو یہ ان کا فوری طور پہ بک جائے گا. وہ اس لحاظ سے بڑے ٹچی تھے. دوسرا جو آپ نے کھیتوں کے حوالے سے کہا، جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو ہم خود بھی کور کر رہے تھے، ہمارے اور بھی میڈیا کے دوست پوچھ رہے تھے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی ساحل سمندر پہ نہیں گھوم رہے، نہیں کوئی دریا میں نہیں گھوم رہے. یہ لوگوں کے ذریعہ معاش پہ گھوم رہے ہیں. یہ لوگوں کی فصلوں کے اوپر ہے ہم، اور وہ نظر نہیں آ رہی. اب اس میں نقصان یہ ہوا کہ ان کے اگر ذریعہ معاش اس علاقے کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ فصل سے پیسے کمائیں گے، وہ جانور کو کمائیں گے، وہ دونوں ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کل جائیں گے اور فصل بالکل اب وہ کھیت، ایک تو پانی بھی اترا نہیں ہے. نہیں، وہ اترے گا بھی تو زمین تباہ ہو جاتی ہے. یہ نہیں، یہ پہلے پانی اترا نہیں ہے. نمبر 2 اگر اترے گا بھی، آپ نے حافظ آباد سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہاں ریت ہے اتنی زیادہ
کہ اگر اب ٹریکٹر کی یا وہ دیکھیں گے تو اس کی ہائٹ ہوتی ہے 5-7 فٹ, اس حد تک ریت ہے. میں نے لاہور میں گھروں میں گیا ہوں جو متاثرہ ہے, ابھی پانی یہاں پہ تھا, تو جس طرح وہ سیوریج کا گند نہیں ہوتا, ان کے گھروں میں دیواروں کے ساتھ وہ لگا, اتنا اسمیلی ہے کہ آپ وہاں پر اسٹے نہیں کر سکتے اس طرح ہی. سو وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایگری لینڈ جو ہے وہ قابل کاشت رہی نہیں ہے, اس کو دوبارہ سے قابل کاشت بنانا, اس سے پیسہ لگے گا. یعنی جس طرح رہتا ہے نا کچھ صحرا میں چیز بدل جاتی ہے, ان کے لیے بالکل اس کی کیپیسٹی اب وہ ہو گئی ہے, اس کو آپ فوری طور پہ کاشت نہیں کر سکتے. کیا آپ کل پانی اترا ہے تو آج انہوں نے اپنی کاشتکاری شروع کر فصل نہیں اس قابل ہے ہی نہیں ہے. نہیں, میں چاہوں گا آپ آڈینس کو یہ بھی سمجھائیں کہ اگر ایک کسان کی ایک فصل ضائع ہو جائے تو اس کی پوری اکانومی تباہ ہو جائے, بینکرپٹ ہو گیا, وہ ختم ہو جائے. ہم اس کو لفظ سمجھیں گے وہ بینکرپٹ ہو گیا, کیونکہ اس کا پورے کا پورا سرکل ڈسٹرب ہو گیا. اب اس نے اگلے 6 مہینے سال کھانا کہاں سے ہے, اور جو اس پہ اس نے پیسے لگائے ہوئے تھے اس کے وہ ضائع ہو گئے ہیں, اس کے جانور ضائع ہو گئے ہیں, اس کا گھر گر گیا ہے. سرکار کہہ رہی ہے کہ وہ 10 لاکھ دے گی جو گھر کمپلیٹلی تباہ کون ہے, اور 5 لاکھ دے گی پارشلی ڈیمیج گھروں کا, لیکن ابھی تک جانوروں اور کھیتوں کی پالیسی نہیں آئی. میں تو سمجھتا ہوں گھروں سے پہلے اس کی پالیسی آنی چاہیے تھی. اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کتنا فیئرلی ایسٹیمیٹ کرتی ہے, نمبر ون کتنی ایمانداری سے کرتی ہے. لوگوں نے سر وہاں پہ ایک اور بھی شکوہ کیا علی پور میں, وہ ایون اس شک کا اظہار کر رہے تھے ہمیں پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ذریعے یا لوکلی جو ہے نا ان کے ذریعے کچھ نہ دے, آپ نے ہمیں جو دینا ہے ہمارے شناختی کارڈ کی بنیاد کے اوپر دیا جائے. اوکے, کیونکہ ابھی ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے باتیں سنی, کل وہ بات کر رہے تھے, ہمیں جماعت اسلامی بھی, پھر پیپلز پارٹی کریے, بی ایس پی پروگرام کے تحت کرے. لوگوں نے کہا نہیں, آپ کو ایک گاؤں کا پتہ ہے نا کہ شناختی کارڈ کی بنیاد پہ اتنے لوگ ہیں, ہمیں شناختی کارڈ کی بنیاد کے اوپر کریں, آپ کسی اور ڈیٹا پہ ابھی نہ جائیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 آپ ایسٹیمیشن کتنی ایمانداری سے کرتے ہیں, اور نمبر 2 ایک بات ہمیں ماننی چاہیے, یہ اتنی بڑی تباہی ہے جو ہمارے ریسورسز اور ہماری گورنمنٹ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے. یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نہیں, وہ ان کو بھی ماننی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے, اور اپنے اس حوالے سے انہیں اپیل کرنی چاہیے, اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے انہیں اپیل کرنی چاہیے, انٹرنیشنل باڈیز سے, کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا کام ہے. آپ 10 لاکھ دے لیں گے, 10 لاکھ سے کیا ہو جائے گا, گھر بن جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. 10 لاکھ سے یہ ایون ان کو پولیٹیکلی بہت ڈیمیج کرے گا, یہ بہت ڈیمیج کرے گا. مطلب میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں. غریب ان اے سینس اس لحاظ سے نہیں کہ وہ بڑے بلینئر تھے, نہیں, وہ ایسے لوگ تھے جو صاحب عزت ہیں, جو اپنا گھر چلا رہے تھے, شاید ان کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی کھا رہے ہوں گے. وہ مانگنے والے نہیں ہیں, وہ بھیک وہ پروڈیوسرز ہیں. سمجھ گئے, وہ پروڈیوسرز ہیں جن کی پروڈیوس کی ہوئی ہم اس کے کنزیومر ہیں. اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھیک کے طالب ہیں, آپ غلط سوچ رہے ہیں. وہ رقبوں کے مالک ہیں, وہ جانوروں کے مالک ہیں, وہ اپنا کام چلا رہے تھے جیسے بھی چلا رہے تھے. وہ شاید آپ کو اتنا اچھا نہ لگتا, لیکن وہ تو پرامن رہ, وہ اپنی زندگی اس لحاظ سے ایک اپنے اچھا سلسلہ چلا رہے ہوں گے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ لائنوں میں لگیں گے, کوئی دوڑیں گے, بھیک مانگیں گے, کوئی پانی, کوئی نہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو عزت کے ساتھ جو ان کا حق بنتا ہے, اور یہ اس وقت ہم سب کو ان کی مدد کرنی ہے. جو کیمپس یہ بنائے ہیں جو آپ نے وہاں جا کے دیکھے ہیں, ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ جو گورنمنٹ کے کیمپس تھے, ان کیمپس کے اندر میں نے دیکھا علی پور والے میں کھانا شانا ٹھیک مل رہا تھا لوگوں کا. یہ شکایت ضرور تھی, دیکھیں اتنے پھر وہی مینجمنٹ والی باتیں, لوگ کہہ رہے تھے جی ہمیں 4 بجے دوپہر کا کھانا مل رہا ہے, تو یہ شکوہ تھا کہ ذرا کھانا ٹائم سے دے دیں. اس کے بعد ایک چیز تھی کہ اگر کیمپس لگے ہوئے تھے, نیچے کچھ کو دریاں مل گئی تھی, کچھ اپنی چارپائیاں, لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس دریاں نہیں. ایک ماں ملی, اس نے کہا میرے بچوں کو ہڈیوں کی بیماری ہے, وہ نیچے نہیں سو سکتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے ان کا کیمپ وزٹ کیا, ویڈیو بھی بنائی, تو وہ اس قسم کے مسئلے. ہاں جانور بھی تھے ان کیمپس میں, جو جانور پہنچے تو ان کو گورنمنٹ چارہ شرح دے رہی تھی, لوگ اس سے مطمئن تھے. ایک بات اور میں جو چارے سے مجھے یاد آ گئی, جو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنی ہے, اور اس سوسائٹی کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. جب ہم چوری کی بات کر رہے ہیں, نیگیٹو باتیں بھی تھی, اوور چارجنگ کشتیوں کی باتیں, لوگوں نے بہت پیسے لیے. میں علی پور میں جا رہا تھا اور مجھے آفس سے کال آتی, مجھے کہتے ہیں کہ چونکہ اپنا جانوروں کو ذرا ٹارگٹ کریں, کہ اگر جانور وہاں پھنسے ہوئے ہیں تو کیا ان کا چارہ پہنچ رہا ہے, جیسے انسانوں کا آپریشن کے اوپر کر رہے ہیں, یا جانوروں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جا رہا ہے یا نکالا جا سکتا ہے. تو چارے کے اوپر ان چیزوں کو دیکھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں شہر میں واپس آ رہا تھا آگے اس مین پوائنٹ سے, تو ہمیں ایک چارے والی وہ مشین لگی ہوئی تھی, اور لوگ کوئی 100 کے قریب ہوں گے. رش نظر آیا, میں نے اپنی گاڑی والے کو کہا گاڑی روکے. میری پہلی ازمپشن یہ تھی کہ اوور چارجنگ ہو رہی ہوگی, پیسے لے رہے ہوں گے, زیادہ پیسے لے رہے ہوں گے, اور یہ لوگ بیچارے ترلے منتیں کر رہے ہوں. مجھے 2 بھائی نظر آتے ہیں, مجھے اب ان میں سے ذیشان یا احسان, کوئی ایسا نام تھا ان کا, یہ علی پور شہر کی بات کر رہا ہوں. ان کے ہاتھ میں ایک بھائی لسٹ بنا رہا تھا, اور لوگوں کے نا ٹوکن تھے, مطلب ٹوکن نمبر 50. تو وہ آواز دیتے تھے, ساتھ وہ مشین یا کنڈا لگا ہوا تھا,
کانٹا لگا ہوتا اس کے اوپر وہ رکھتے تھے, وہ ان کو تول کے لے ہی جا رہے تھے. میں نے سائڈ پہ ہو گئی صحافی شرارت کے انداز میں سے پوچھ رہا ہوں, میں نے کہا کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ کہا کون سے پیسے؟ میں نے کہا یہ چارے کے. کہتا نہیں مفت دے رہے ہیں. عجیب بڑی. پھر میں نے ذرا چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو بھائی تھے ان کی اپنی زمین ڈوبی ہوئی تھی, لیکن اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا, انہوں نے جہاں سے منگوایا چارہ منگوایا. ٹھیک ہے. چارہ منگوا کے کاٹ کے 1 من کے حساب سے پر پرسن دے رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں اس کے پاس؟ اس نے کہا ہم یہ نہیں دیکھ رہے اس کے پاس 1 جانور ہے, اس کے پاس 50 جانور ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہے تو اس کے 2 دن گزر جائیں گے, کسی کے 50 ہے تو ایک ٹائم کا کھانا ہماری طرف سے اس کے جانور کا چلا جائے گا. وہ مفت دے رہے تھے. یہ بھی ایک سوسائٹی کا ہے پہلو ہے. پھر میں نے جلال پور میں ایک جج صاحب کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر, اب جج ہیں تو اچھی پوزیشن پہ ہی ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہوں, میں اپنا شناخت بھی نہیں دکھا سکتا کہ میرا ایک کام ہی اور ہے. وہ اپنی بیگم کو وہاں پہ, چونکہ جلال پور میں ایشو یہ تھا پانی بھی نہیں آ رہا تھا, گیس بھی نہیں آ رہی تھی, پانی کھارا ہے وہاں پہ, جہاں سے خانپور بیرا سے پانی ٹربائنوں کے ذریعے آتا ہے وہاں ویسے ہی سیلاب تھا. تو انہوں نے اپنے گھر میں وہ لکڑی کے اوپر جلا کے دال روٹی سب تیار کر رہے تھے اور اپنی شناخت بدل کے چھپا کے جس طرح سے بھی کر رہے تھے, تو وہ جا کے کھانا تقسیم کر کے آ رہے تھے. کہہ رہے تھے میں کیا کروں, میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک انسان بھی تو ہوں, میری کیپیسٹی ہے, مثلا میری اگر سیلری جتنی بھی ہے اس میں سے اگر میں 50,000 یا لاکھ کی جو بھی میں کر رہا ہوں تو میں دے کے آ رہا ہوں. تو ہم نے یہ بڑی اچھی باتیں بھی وہاں دیکھی ہیں. ایز اے نیشن ہمیں اس کے اوپر فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم تکلیف کے اندر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر جب میں بار بار کور کر رہا تھا تو میرے اپنے دوست جو ملک سے باہر ہیں وہ مجھے بار بار کانٹیکٹ کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آپ, میں نے کہا نہیں, میں فنڈس والے چکر میں, ایز اے جرنلسٹ میرا کام تو رپورٹ کرنا ہے, اور اگر میں ان چکروں میں پڑوں گا تو میں فلاحی تنظیم تھوڑی ہوں. تو میں ان کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ تنظیم بڑی ایمانداری سے کام کر رہا ہوں, اور فلاحی تنظیم اور فلاحی تنظیموں کے لوگ, وہ ان کی بہت تعریف ہونی چاہیے. میرے خیال ہے لوگ گورنمنٹ سے تو شکایت کر رہے تھے, فلاحی تنظیموں کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے. وہ الخدمت والے ہوں, خدمت خلق والے ہوں, آپ نام لیتے جائیں جو مختلف بے پناہ ہیں, بے پناہ. ایس ڈی ایم سی والے میں نے علی پور میں دیکھے, وہ سب کی تعریف کر رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا, دیکھیں ان کی کیپیسٹی ہے نا, اب مثلا ان کے پاس 10 کشتیاں ہیں تو وہ ایک وقت میں 1000 لوگوں کو تو نہیں لے جائیں گے. انہوں نے کوئی سسٹم بنایا ہوگا کہ ہاں اپنے نام لکھوائیں, پھر ایک ایک کر کے ہم لیتے جائیں گے فیملی کا. لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں, مجھے کسی نے کسی تنظیم کے بارے میں, کسی فلاحی تنظیم کے بارے میں شکایت نہیں کی انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں یا ہمارے سے کوئی تفریق کی ہے. ہاں یہ ظاہر ہے اتنا اوور لوڈڈ تھا تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے پہنچاؤ. ایک لمحہ ایسا جلال پور میں آیا جہاں مجھے یوں لگا کہ اب چیزیں یہاں کتنی خراب ہیں. خاتون تھی, اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا. اس نے میرے سامنے, جب اس نے ہمارا کیمرہ شیمرہ دیکھا نا, تو اس نے کہا میری بات نہیں سنتے تو اس قرآن کا واسطہ ہے, میرے وہ فلاں بچے یا پھنسے میں ان کو نکالو. تو لیکن فلاحی تنظیموں والوں کو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے اچھا لگا کہ کوئی لوگوں میں درد دل بھی ہے, اور وہ لوگ دیکھیں, اگر آپ یہاں سے جاتے تھے نا خان بیلا تو 4-5-6 گھنٹے لگ جاتے تھے. آپ علی پور سے سیدھ پور جاتے تھے تو آپ کو ایک ٹرپ جو کشتی کا آنے جانے کا پڑتا تھا وہ 6-6.5 گھنٹے کا پڑتا تھا, اور وہ لوگ سو نہیں رہے تھے. اور ایون میری اپنی جو اسکن ہے وہ متاثر ہوئی. مجھے منسٹر نے کہا کہ تم نے میرا فیس اتنا برن فیس دکھایا ہے, اور ظاہر ہے موسم کی شدت تھی, وہاں پہ گرمی بھی زیادہ تھی, لیکن وہ لوگ جس طرح سے جس جذبے کے ساتھ کام کر رہے تھے. نہیں, لیکن آپ کو ایک, آپ کی باتوں سے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ کم وسائل کے ساتھ پرائیویٹ تنظیمیں ایک ایکشن پلان کے تحت بہتر رزلٹ, بہتر ڈسپلن کے ساتھ, بہتر ڈسپلن کے ساتھ, اور سرکار جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں کیونکہ ایکشن پلان نہیں تھا, وہ اس طرح رزلٹ نہیں دے پا رہے تھے. اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ کے ادارے, آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ دکھانے پہ دھیان دیتے ہیں, اگر سب اچھا کی رپورٹ دینے کے اوپر ہوتا ہے. ان کا شاید پیپل اورینٹیڈ چیزیں نہیں ہوتی, ریئلٹی نہیں بتا رہے ہوتے. انہوں نے کوئی حاصل تو نہیں کرنا ہوتا نا, نہیں, انہوں نے کسی کو رپورٹ تو نہیں کرنا ہوتا تھا. میں وہاں کوئی تنظیم کے کوئی سربراہ ہے تو کام رضاکار کو بھی میں نے ویسے ہی دیکھا, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, اگر وہ ساتھ جانا چاہ رہا ہے تو. لیکن گورنمنٹ کے چکر میں ایسا نہیں ہوتا, گورنمنٹ میں تفریق, وہ تفریق ہوتی ہے. وہاں پہ جب آپ نے دیکھا, اور میں چھوٹا تھا جب زلزلہ آیا تھا, میں اسکول میں تھا, تب اتنی سمجھ نہیں تھی. لیکن 2022 کے فلڈ کے اندر بھی, اور اسپیشلی اس فلڈ کے اندر, تو میں نے دیکھا کہ جی فوٹو آپس بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن ابھی بھی, اور یہ ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کہ 2022 کے فلڈ متاثرین کو چیزیں نہیں ملی جی, تو اب 2025 کا فلڈ آ گیا ہے. اگلے سال بتایا جا رہا ہے کہ 35% زیادہ بارشیں ہونی ہیں. جی, آپ کے خیال سے کہ اس فلڈ اور اگلے والے فلڈ کے اندر جو اگلے سال آنا بہت ہائی لائکلیہڈ ہے, کوئی فرق ہوا گورنمنٹ رسپانس میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تو ان کو اتنا بڑا چیلنج ریہیبلیٹیشن والا ہے, کیونکہ ریسکیو کی باتیں ابھی تک ہم کر رہے ہیں, جس کے ہم نے ریہیبلیٹیشن ابھی ہم تیسرے فیز پہ گئے نہیں. نہیں. وہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ اس سے کیسے
نمٹیں گے. پھر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگلے سال اگر بارشیں زیادہ ہوں گی تو انڈیا میں بھی ہوں گی, اور انڈیا میں بھی کلائمیٹ چینج وہ سب سے متاثر ہے, ہم بھی اس سے متاثر ہے. اب دیکھیں نا کہ آپ کیا کریں گے. آپ نے جو بھی ہنگامی طور پہ اس بار تو چلیں آپ کو مارجن مل گیا کہ جی وہ ہنگامی طور پہ ہوا, جی پتہ نہیں چلا, جی قدرتی آفت ہے. اگلے سال یہ نہیں ہو پائے گا. نہیں, لیکن معذرت کے ساتھ جو مانسون سیزن سٹارٹ ہوا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ بتایا گیا تھا کہ 12 سپیل ہوں گے, یہ والے اتنی شدت, اور یہ باتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں مارچ اپریل سے. تو یہ میں نہیں سمجھتا, اور میں حیران تھا, کچھ صحافی ہیں ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, ان کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا, اور خود میٹرولوجیکل رپورٹس موجود ہیں مارچ کی کہ یہ تباہ کن بارشیں ہونی ہیں. اور جب مجھے یاد ہے جب کے پی کے اندر لوگ فوت ہوئے تھے انیشل ویو کے اندر, کلاؤڈ برسٹ کے اندر, تو تب تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ کوئی انفورسین سرکمسٹانس ہے. اس کے علاوہ آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ اس کو ایون انڈین جارحیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی. یہ ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں نا, کہ یا تو انڈین پنجاب نہیں ڈوبا, راجستھان ڈوبا ہوا, وہاں تباہی ہوئی ہے نا, ایک آفت ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے شاید یہ ضرور کی کہ جب انہوں نے دروازے کھولے انہوں نے آپ کو لیٹ بتایا ہوگا, یا انہوں نے ایک ساتھ پانی چھوڑا ہوگا, یہ کر سکتے ہیں نا. لیکن یہ تو ریالٹی ہے. اب جو جس طرف ہم اگلے سال کے حوالے سے ہیں, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس بار بھی ایون جو گورنمنٹ کا فلڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے, انہوں نے ان کو ٹائملی لکھا ہوا تھا. جی, ڈان نے اس پہ پوری اسٹوری کی تھی, انہوں نے لکھا ہوا تھا, لیکن آپ نے اس کو سیریس لیا نہیں ہے. آپ نے صرف فائر فائٹنگ کی ہے, آپ نے صرف اس کو وہ جس کو کہتے ہیں نا, ہم نے ایکشن نہیں کیا, ہم نے ری ایکشن کیا. سر پریونٹیو میجر نہیں تھا, ہم نے سمٹم ٹریٹ وہ صرف ہوا ہے تو ہم نے بھاگ دوڑ کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن وہ بھی میرے خیال سے ہم نے اتنا نہیں کیا. وہ بھی وہاں کیا جہاں میڈیا پہنچ گیا, جہاں شور مچنا شروع ہو گیا, یہاں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی. اب دیکھیں نا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر منسٹر صاحبہ 2 دن جلال پور میں بیٹھی رہیں اور اس کے بعد وہ آگے علی پور میں گئیں, تو اس کا مطلب علی پور میں صورتحال بہت خراب تھی پہلے ہی. آپ نے یہاں سے کور کرنے کے بعد وہاں پہ گئے, تو جب آپ نہیں پہنچے تب وہاں کیا ہوتا رہا, کچھ بھی تیاری نہیں تھی. اور اس کے بعد جب جہاں گورنمنٹ بھاگ رہی ہے وہاں پھر سارے وہ ایڈمنسٹریشن بھی بھاگ رہی ہے وہاں. لیکن عمر بھائی یہ تو ڈیزاسٹر میں پالیسی نہیں ہوتی, یہ وہی ہے کہ پچھلا کام چھوڑو اگلا پکڑو, وہ چھوڑو اس سے اگلا پکڑو. ابھی بھی جو میں نے ایریا وزٹ کیا تھا جا کے, جہاں پہ روڈا کی جگہ میں پانی آیا تھا, جہاں پہ وہاں پہ مجھے کوئی سرکاری عملہ تو نظر نہیں آیا, اور باقاعدہ سوسائٹیوں کی باؤنڈریوں کے ساتھ پرماننٹ سوامپ بن گئی. ان کو بھی نکالنا ہے کوئی طریقہ نہیں, وہاں پہ مچھر مکھیاں اتنی تھیں. جو ہیلتھ کیمپس سرکار درکار کر رہی ہے اور جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں, آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سرکار کو کوئی فنڈنگ دینا چاہ رہے ہوں, ان کو پیسے دینا چاہ رہے ہوں, بیکاز سرکار نے بار بار فلاحی تنظیموں کو بھی کہا کہ آپ ہمارے سسٹم کے تھرو روٹ کریں, شاید وہ بہتر اکوپڈ ہیں یہ کام کرنے کے لیے. اور گورنمنٹ نے ایون آپ کو کسی جگہ پہ کوئی ایسی کیمپین نظر آئی ہے گورنمنٹ نے کہا ہو کہ یہ ہمارے وہ بینک اکاؤنٹس ہیں, یا گورنمنٹ نے اس طرح سے کوئی ٹیلی تھان کی ہو؟ نہیں, انہوں نے بھی ایفرٹ نہیں کیا. ان کو بھی پورا یقین ہے, ان کو بھی پورا یقین ہے, پیسے کوئی نہیں دے گا, پورا یقین ہے. اور پھر جو آپ بات کر رہے تھے نا میڈیسنز والی, یہ میں نے جا کے دیکھا ہے, بنیادی میڈیسن, بخار, یہ والی. ایون میں نے وہ جو چیف منسٹر کی ہیلتھ کلینک پروگرام ہے, کلینک آن ویلز والا, میں نے اس کو دیکھا, تو پھر پتہ چلا وہاں تو سانپ کاٹنے کی بھی دوائیاں نہیں ہیں, حالانکہ سانپ سب سے بڑا ایشو ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی کمپلیکیشنز ہوئیں. ہم نے اس کو ایک پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ جب ہم جاتے ہیں پھر ہمیں وہاں سمجھ آتی ہے کہ سیلاب میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو نکالیں, تو اب ان علاقوں میں پریگننٹ خواتین بھی تھیں, ظاہر ہے. تو ہمیں اب یہ دیکھنا تھا کہ کیا کشتیوں پہ آپ کوئی ڈاکٹرز کو میڈیکل ٹیمیں بھیج رہی ہیں جو چلیں کم از کم ان گاؤں کے اندر جائیں, اور ان گاؤں کے اندر جو خواتین موجود ہیں یا جو بچے موجود ہیں. نہیں, ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. پھر مجھے وہ ریسورسز سے اور گورنمنٹ کے اداروں سے ایک چیز اور یاد آئی, اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. لائف جیکٹس نہیں تھی عملے کے پاس نہیں, ان کشتیوں کے پاس جتنی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا. اور آپ میک شیور کر نہیں پا رہے تھے. میں جیسے ٹارچ لائٹ کی آپ کو بات کی, آپ لوگوں کو بٹھائی جا رہے ہیں, آپ کے پاس وہ ایون کم از کم آپ وہ تو کر سکتے تھے نا, لائف جیکٹس تو لا سکتے آپ کے پاس. وہ بھی آپ کو پتا ہے کشتی ڈوبنے کا جو واقعہ پیش آیا جلال پور پیروالا میں, لوگ مرے. اور میرے سامنے جلال پور عارضی بند کے سامنے تقریباً 100 میٹر دور, اللہ کا کرم یہ تھا کہ وہ بالکل قریب پہنچے تھے, تو وہ کشتی ڈوب گئی. تو وہ ریسکیو پہنچ گئے نہیں, سارے لوگ کھڑے تھے, چونکہ ریسکیو بھی کھڑے تھے, اور میں اپنے ادارے کے لیے ایز لائف کر کے نکلا ہوں. تو میں کشتی میں سے نکلا ہوں, میں اپنے کیمرہ مین احسان کو کہہ رہا ہوں احسان فوٹیج بنائے. اتنی دیر میں آواز بلند ہوتی ہے, جس طرح لوگ کوئی بڑی خوشی سے کسی جگہ پہنچتے نہیں تو سارے وہ شور مچاتے ہیں. تو سچی بات ہے, مجھے یہ لگا یہ لوگ پہنچے ہیں, یہ بڑے خوش ہوئے ہیں. اتنی دیر میں اس نے اپنے کیمرے کی لائٹ آن کیا تو کشتی یوں الٹ رہی ہے,
اتنی دیر میں وہ جو ریسکیو والے کھڑے تھے انہیں دوڑے لگائیں، فلائی تنظیموں جو رضاکار تھے انہیں دوڑے لگائیں. بڑا ایک قیامت والا منظر تھا کہ ایک والد ہے اس نے بچی کو یوں اٹھایا ہوا ہے کہ یہ اس کا سانس پانی یہ وہ. تو خیر وہ 20-22 دن کی ایک بچی تھی وہ اس سے متاثر ہوئی. باقی اللہ نے مہربانی کی لوگ سارے اس میں سے نکل آئے. اس قسم کے واقعات اسی وجہ سے ہوئے نا کہ اوور لوڈڈ تھا وہ کشتی، اوور لوڈڈ تھی، اور نمبر 2 جیکٹس نہیں پہنی ہوئی تھی. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے، کیونکہ اب انہیں سے سوال ہوگا، ادھر سیلاب آئے گا سندھ کا، سندھ گورنمنٹ سے ہوگا. جب پنجاب گورنمنٹ سے سوال کر رہے ہیں تو آگے سے جواب بہت سخت مل رہا ہے جی، اور سارٹ آف ایک شٹ اپ کال تقریباً دی جا رہی ہے کہ آپ سوال نہ پوچھیں. ہمارے معاشرے میں اور ہماری حکومت میں اوور پیسج آف ٹائم سوال کرنے کی جو ایک کیپیسٹی تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے، لیکن سوال کے جواب کرنے کی کیپیسٹی تو بالکل ختم ہو گئی ہے. بات ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ اس کو یوں سمجھ رہی ہے جب ہم ان کی گورننس پہ سوال اٹھا رہے ہیں نا تو ہماری کوئی پرسنل لڑائی ہے. ایک چیز اور بڑی انفارچونیٹ ہماری سوسائٹی میں پچھلے تھوڑے ٹائم میں مجھے محسوس ہوئی ہے، دنیا جہان میں گورنمنٹ کو سوال کرنا ہی جرنلزم ہے. جی، اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ گورنمنٹ سے سوال کریں. ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ سوال کس پیرائے میں ہوگا، سوال کی ٹون، وہ ہم نے جو ایتھکس سیکھے ہوئے وہ اس پہ ہمیں رہنا چاہیے. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک نیا تھیسس آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے سوال کرنا تو جرنلزم نہیں ہے، اپوزیشن کو رگڑا لگانا جرنلزم ہے پاکستان کی طرح. اچھا، یہ ہم نے انڈیا میں دیکھا تھا جہاں مودی نے سارے میڈیا کو خریدا ہوا تھا کہ جناب میرے سے سوال نہ کرو، اپوزیشن سے پوچھو. تو یہ بات ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے، اس کو ہر وقت اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، چونکہ اختیار آپ کے پاس ہے، وسائل کا استعمال کرنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے. سو جواب بھی آپ سے ہی ہم مانگیں گے نا، جواب آپ ہی دیں گے. سوال کرنا ہمارا رائٹ ہے، لیکن وہ اس کو برا مانتے ہیں. ہمیں کچھ اطلاعات ایون، اچھا میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، سوال سے مجھے یاد آیا، جو ہم لاہور سے گئے تو ہمیں چلیں پھر بھی یہ تھا کہ ہمیں منسٹرز تک ایکسیس مل رہی تھی، ہم ان سے بات کر رہے تھے. لوکل میڈیا مسائل کو جانتا ہے، لوکل میڈیا بہت ڈرا ہوا دکھائی دیا. ایون ہمیں پتہ چلا کہ ملتان سے اس سائڈ سے کچھ جو ہمارے نیشنل چینلز ہیں انہوں نے وہاں کی انتظامیہ کے کہنے کے اوپر یا باثر پولیٹیکل جو فگرز ہیں ان کے کہنے کے اوپر اپنے لوگوں کو آفر کیا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور وہ رپورٹر ڈرا ہوا تھا وہاں پہ، جو بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ آپ جب ہم گورنمنٹ سے بات کریں نا کہ گورنمنٹ کے پاس ریسورس نہیں تھا، گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کیا، تو میڈیا کو بھی سوچنا ہے کہ آپ اپنی گراؤنڈ کے اوپر جو موجود ٹیمز ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو ریسورس دے رہے ہیں، کیا وہ بہتر اس طرح سے ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کر پا رہی ہیں تاکہ اس کا حل نکلے. یہ بھی مجھے ایک چیز وہاں پہ محسوس ہوئی کہ لوکل میڈیا دباؤ میں بھی محسوس ہوا، اور جتنا ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے وہ بھی. یہ میرا اگلا سوال تھا کہ گورنمنٹ کے بعد گورنمنٹ سے تو سوال کرتے ہیں لیکن سوال کرنا مین اسٹریم میڈیا نہیں ہوتا ہے. ہماری سوشل میڈیا اسپیس ابھی ڈیولپڈ اتنی نہیں ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس منسٹرز کا ایکسیس ہے، وہ بھی لگ رہا ہے زیادہ تر سوال نہیں کرنا چاہ رہے. کیونکہ جو ہم نے فوٹیجز دیکھیں آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، وہ فوٹیجز ہمیں مین اسٹریم میں نہیں ملتی. حالانکہ آپ نے بھی ایم شور کیمرے سے ہی بنائی ہوں گی، کوئی آپ کے پاس کوئی اسپیشل انسٹرومنٹ تو نہیں ہے جا کے بنانا. پھر دوسری یہ چیز تھی کہ جتنے بھی ہمارے مین اسٹریم چینلز ہیں یا پھر صحافی ہیں جو مین اسٹریم میں کام کر رہے ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں نیوز نیریٹو. میری ایک رائے ہے، اللہ نہ کرے ایسے ہو کہ لوگ اس وقوعے کو بھول جائیں گے. وہ لوگ نہیں بھولیں گے جو اس کے اندر ہیں، لیکن وہ لوگ بھول جائیں گے جو شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اور نیوز کی طرف ٹریک ہو گئے ہیں. ان لوگوں کی زندگیاں تو تباہ ہو گئی ہیں. یہ ریکور پتہ نہیں کب ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا سائیکل میں سے اب فلڈ والی بات نکل گئی ہے؟ آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں، جس دن میں علی پور میں موجود تھا اس دن انڈیا پاکستان کا پہلا میچ تھا ایشیا کپ کا. اچھا، اب اندازہ کیجئے کہ لوگوں کا سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ. مجھے جب میں یہاں سے نکلا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی تباہی ہے. مجھے وہاں جا کے اس تکلیف کا اندازہ ہوا. اس دن آپ کے میڈیا کے اوپر انڈیا پاکستان ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی. اب کن کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کے میڈیا کے اوپر ڈبیٹ کیا ہونی چاہیے؟ فلڈ کی کیا تباہی ہوئی ہے، تاکہ ہم گورنمنٹ دیکھیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ بات وہاں کی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں نا وہ نہیں بھولیں گے، وہ مجھے بھی نہیں بھولیں گے کہ ایز اے میڈیا پرسن میں نے رول کیا پلے کیا ہے. اور ایک اور بات کہ اگر آپ اور میں نہیں بھی کریں گے تو اب لوگ خود جرنلسٹ ہیں، ان کے پاس خود سوشل میڈیا ہے، وہ تصویریں بھی پوسٹ کر رہے تھے، وہ ویڈیوز بھی کر رہے تھے، اور وہ ہر چیز کو خود ایکسپوز کر رہے تھے. اس میں شاید اب میرا رول بھی منیمائز ہو جائے ان کی وجہ سے. لیکن پاکستان کے میڈیا نے پازیٹیو رول نہیں پلے کیا. کون سا ایسا میڈیا چینل ہے جس نے کہا ہو کہ کل ہم ایک ٹیلی تھان شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم اکراس دی بورڈ
جو نیشنل پرسنالٹیز ہیں, نیشنل فگرز ہیں, وہ پولیٹیکل ہوں, وہ نان پولیٹیکل ہوں, ہم کل ان کو بلائیں گے. یہ آپ نے جو بات کی ہے, مجھے یاد ہے زلزلے کے دوران چیزیں ہوئی تھیں جی, لیکن 22 کے فلڈ میں آپ کو پی ٹی وی بھی نظر نہیں آیا ہوگا, کہیں نظر نہیں آپ نے اس قسم کی ایفرٹ کہیں نہیں دیکھی. ایک ایوریج پاکستانی سے پوچھیں کہ وہ پیسے کہاں بھیجے, اس کو نہیں پتا, جو بھیجنا چاہتا ہے بھی اس کو نہیں پتا. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. ایون میرے سے لوگوں نے پوچھا, بار بار پوچھ رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا, یہ کہا چونکہ میں خود یہ کام نہیں کر سکتا, میری ذمہ داری نہیں ہے یہ, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ایمانداری سے کام کون کر رہا تھا. یہ 3 4 5 جو میں نے دیکھا, جو میں نے جن کو دیکھا, میں نے کہا یہ ایمانداری سے کام کریں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو پیسے دو, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں ان کو پروموٹ کرنے والا میرا کام نہیں ہے. اگر آپ کا دل کرتا ہے تو مجھے یہ ٹھیک لوگ لگے ہیں, آپ کسی اور سے بھی رائے لے لیجیے, یہ بات ٹھیک کریں. لوگوں کو یہ تک نہیں انفارم کیا جا رہا, گائیڈ کیا جا رہا کہ بھائی پیسے دینے ہیں, کس کو دینے ہیں, اور یہ کام میڈیا نے کرنا تھا. آپ کو یاد ہے ثاقب نثار صاحب نے ڈیم بنانا, میری بھی تنخواہ کٹ کے پیسے گئے تھے. اچھا ماشاء اللہ, تو صاحب کا بھی پیسہ ڈیم میں گیا. لیکن مقصد یہ ہے کہ اتنی ایڈورٹیزمنٹ, اتنا شور, سب کو پتا تھا, ہر بینک کو پتا تھا, وہ تو ڈیم بنانا تھا. یہاں پہ لاکھوں شاید کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئی ہیں, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ایک ٹیلی تھون عمران ریاض خان صاحب نے, جی میں اس میں حصہ تھا, چینل پہ دیکھا تھا. ایک یوٹیوبر ہے انگلینڈ میں, علی داوا, وہ اپنے چینل پہ باقاعدہ اشتہار چلا رہا ہے کہ جناب بہت بڑا فلڈ آیا پاکستان میں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ ایکچولی مڈل ایسٹرن ہے. فلڈ ہے تو لوگ الخدمت کو یا اس کمپنی کو یہاں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, باقی کہیں بھی نہیں دیکھا. اچھا, اس میں ایک بات اور, ایک ایلیمنٹ جو مجھے دکھائی دیا, چونکہ اب گلوبل ولیج ہے, اب دنیا سے سیکھتے بھی ہیں اور ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. مجھے پاکستان کی جو یہ, بلکہ اس سے بھی پہلے جو خواجہ سلمان رفیق ہے, میں ان سے بات کر رہا تھا علی پور میں, تو انہوں نے کہا مجھے ایک بہت بڑا شکوہ ہے. میں نے کہا کیا شکوہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں, یہ ہمارے جو چیمبرز والے ہیں, یہ صاحب ثروت لوگ ہیں, یہ دکھائی نہیں دے رہے. اچھا, مجھے جو چیز میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہماری جو سیلیبریٹیز ہیں, ہمارے جو کرکٹرز ہیں, ہمارے جو دیگر سپورٹس کے لوگ ہیں, انہوں نے لیڈ نہیں کیا. یہاں پہ میں احمد شہزاد کہنا چاہوں گا, احمد شہزاد بھی گئے, حدیقہ کیا نہیں گئی, اور بھی لوگ مطلب گئے انڈیویجول کیپیسٹی میں, زیادہ تر نہیں بڑے بڑے. اگر آپ انڈیا میں دیکھیں گے تو انڈین پنجاب کے جو ایکٹرز ہیں, جو ایکٹریسز ہیں, وہ خود گراؤنڈ میں گزرے. ایون میں نے ان کی خاتون, وہ مجھے لگا کہ یہ کوئی ایڈمنسٹریشن کی خاتون ہے, پتہ چلا نہیں, وہاں کی انتظامیہ نے ایک اداکارہ یا کوئی جو بھی ان کی ایکٹریسز تھی, ان کو ساتھ لے کے لوگوں کو کنونس کر رہے تھے گھروں سے نکلیں. ٹھیک ہے, لوگ ان کی بات سنیں گے, وہ کہ اپنے گھر میں. ہمیں وہ ایلیمنٹ نظر نہیں آیا. ان کو آنا چاہیے تھا, لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے, یا موٹیویشن ملتی, یا لوگوں کو پتہ چلتا کہ کتنی بڑی تباہی ہے. میرا خیال ہے ان کی جانب سے بھی جو رول پلے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. ویسے یہ جو آپ نے بات کی ہے, باقی میں نے کسی چیمبر کا بیان نہیں سنا, نہ ہی کسی میجر آپ سمجھیں سیلیبریٹی کا بیان نہیں سنا. بلکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, پچھلے 10-12 دن میں جو میجر نیوز سائیکل چیزیں کور ہو رہی ہیں, ڈکی بھائی کیس کی اپڈیٹس, پاکستان انڈیا کا میچ, کیا پاکستان ہاتھ میں لائے گا یا انڈیا ہاتھ میں لائے گا کہ نہیں, اور عمران خان صاحب نے خط لکھ دیا یا عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے, یہ میجر نیوز سائیکل ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ جنگ سے زیادہ بڑی ڈیوسٹیشن ہوئی ہے, بہت زیادہ ہوئی ہے. جنگ میں تو بلینز آف ڈالر, سر بلینز آف ڈالرز. جنگ میں تو اللہ نے سب کی عزتیں بھی رکھی, ہم نے اچھا جواب دیا, اچھا دفاع کر لیا. یہ تو جو ہو گیا ہے, میرا خیال ہے ہم ہر دوسرے مہینے جنگ لڑنے کو تیار ہیں, یہ نہ ہوتا. اب دیکھیں نا کہ آپ کی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے, یہ فوڈ باسکٹ ہے پنجاب آپ کی, یعنی ایک تباہی تو ابھی ہو گئی ہے, آگے آپ کو اس کا آپ کا اثر دکھائی دے گا, جب آپ کو پرائس ہائک دکھائی دے گی, آپ کو انفلیشن ریٹ اس میں اضافہ دکھائی دے گا, ایک فوڈ جو کی سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب ہوگی, تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ نے اس کو یوں ہی سمجھا جیسے روٹین کا ہے. آپ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ سب کو رول پلے کرنا, تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ آ کے کوئی پیسے دیں گے. جب آپ ایکٹیو ہوں گے نا, تو پھر گورنمنٹ آپ کو دیکھ کے پریشرائز فیل کرے گی, وہ زیادہ کام کرے گی, وہ زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کام کرے گی, وہ زیادہ سے زیادہ اقدامات کرنے کی کوشش کرے گی. اچھا یہ بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے, اچھا اب یہ پرسیپشن بلڈنگ ہو جائے گی, اچھا یہ امیج بلڈنگ کرنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. سو جب ہم نے اس کو تھوڑا سا لیزینس دکھائی ہے, تو گورنمنٹ تو پھر اس سے کیا ہوا, اس سے یہ ہوا کہ جب آپ گراؤنڈ پہ نہیں نہ گئے, تو پھر ٹی وی پہ وہ چل رہا ہے جو گورنمنٹ چلوانا چاہتی ہے. اب فلڈ کوریج گورنمنٹ کی اس اینگل سے ہے, گورنمنٹ کے کیمرے سے, آپ کے کیمرے سے نہیں ہے. یعنی جس دن میں موجود تھا تو گورنمنٹ 1000 بار بھی کہ ہم نے اتنے راشن پہنچایا, تو میں وہی دکھاؤں گا جو مجھے راشن دکھائی دیا. ایکسٹرا تو دکھا نہیں سکتا, میں دکھا نہیں سکتا نا, جو ہے میں وہ دکھاؤں گا. جب پہنچ رہا ہے راشن تو میں دکھا رہا ہوں جی پہنچ رہا ہے, جب نہیں پہنچ رہا, جب اب وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے, آپ کور ہی نہیں کر رہے, آپ چیزوں کو کر ہی نہیں, پھر کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کہ جی 500 ٹرک بھیج دیا, ہم نے بھیج دیے, ٹھیک ہے. تو اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. ہم نے میڈیا کو لے کے, ہماری پرسنالٹیز کو لے کے, ہم سب نے
جو رول پلے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے وہ لیک کیا. عمر بھائی آپ دوبارہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جائیں گے ابھی یا نہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ فلڈ ایریا سے زیادہ میں نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کے متاثرہ مثلا لوگوں کی بیماریوں کے مسائل ہیں. اب بیماریوں کے علاوہ لوگ ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں تو وہ کیسے ہو رہی ہے. اوکے میں اس کے اوپر بالکل انٹرسٹڈ ہوں. ایون میرے دوست ہیں, ان کا جی ہم کچھ راشن لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو میں نے کہا میں تو ضرور جانا چاہوں گا. تو میں بالکل جاؤں گا, میں وہاں پہ دیکھنا چاہوں گا, کیونکہ وہ جو جب پانی اترا ہے تو اب ایک اور تباہی کو ہم لوگوں کو دکھانا چاہیں گے. ٹھیک ہے کہ لوگ یہ اب دیکھیں, یہ تھا وہ پانی کے نیچے جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے. اس کے بعد لوگ جو اگر ان کی وہ بحالی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کیسا جا رہے ہیں. پھر ان کے اور مسائل بہت زیادہ ہیں, جیسے وہاں اسمیل بہت زیادہ ہوگی تو رہے گی, جانوروں کے مرنے کی وجہ سے, اور بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اور کمپلیکیشنز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی جانا چاہیے, اور پاکستان کی میڈیا کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح ہم ڈے ٹو ڈے افیئرس کی بنیاد کے اوپر ٹرینڈی چیزیں لے کے چلتے ہیں, یہ ویسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے ایک لانگ ٹرم پلان کے ساتھ چلنا چاہیے, تاکہ اس کی وجہ کیا ہوگی. جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ آج کل پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں, اس کا میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگ ٹرائل کے اوپر نہیں ہیں, ملزم ٹرائل کے اوپر نہیں ہیں, پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کے ججز ٹرائل کے اوپر ہیں. اس فلڈ میں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ٹرائل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا آپ سے, ٹھیک ہے, لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. اب دیکھیں نا کہ جب پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے مسئلے کو نہیں ٹائم دے رہے, آپ فلاں سندھ والے کو نہیں دے رہے, آپ کے پی کے والے کو نہیں دے رہے, تو وہ سمجھتے ہیں یہ پنجاب اورینٹیڈ چیزیں ہیں. تو جب پنجاب کے لوگ بھی کہیں گے بھائی ہم تو ڈوبے پڑے ہیں, ہماری بات ہی نہیں کر رہے, ان کو انڈیا پاکستان میچ کی پڑی ہوئی ہے. انڈیا پاکستان میچ کن کے لیے ہے؟ جن کے لیے ان کی تو بات نہیں کر رہے ہو. آئی تھنک آپ نے بڑی اچھی بات کی آخری, کہ پہلے میڈیا کا تاثر یہ تھا دنیا کے دماغ میں یا پاکستان کے لوگوں کے دماغ میں کہ یہ پنجاب کا میڈیا ہے. اب جب پنجاب پہ آفت آئی تو پتہ نہیں یہ کسی کا نہیں, یہ کسی کا نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے, یہ صرف اسٹیٹ کا میڈیا ہے, صرف اسٹیٹ کا میڈیا. عمر بھائی اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ جو لوگ تھے وہاں پہ, جن سے آپ نے, جو ریسکیور تھے جن سے آپ نے گفتگو کی یا پہ کسی گاؤں میں جا کے دیکھا, وہ سرکار کو یا معاشرے کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے؟ وہ بہت تکلیف میں بھی تھے, اور اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ملے جیسے کوئی کہہ رہا ہے مجھے 2 دن کے بعد کھانا ملا ہے, جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی کالز کر رہے تھے کوئی ہمیں ریسکیو کرنے نہیں آیا. لوگ شکوہ کرتے دکھائی دیے, اور اس کی وجہ یہ تھی, میں کہتا ہوں کہ چلیں گورنمنٹ کی اگر انٹینشن تھی بھی نا, تو آپ ویل کوآرڈینیٹڈ نہیں تھے, آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. اگر کوئی ریسکیو ہو گیا ہے تو وہ بھی تاخیر سے ہوا ہے. مثلا میں نے کہا میں کوآرڈینیشن کیسے کہہ رہا تھا, میں نے وہاں پہ ایون گورنمنٹ کو تجویز کہہ لیجیے یا وہاں ڈسکشن ہو رہی تھی, میں نے کہا دیکھیں 15 بستیاں ہیں, آپ یوں کریں نا, اس کو 5 بستیاں گورنمنٹ کے جی ہمارے پاس ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے, باقی ریسکیو والے یہ ریسکیو بھی ہم کریں گے, کھانا بھی ہم پہنچائیں گے. یہ 5 الخدمت والوں کے پاس ہیں, یہ خدمت خلق والوں کے پاس ہیں, یہ JUI کے پاس ہیں, یہ اس کے جو بھی کام کر رہے ہیں, یہ 5 آپ کے پاس ہیں. اچھا ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی, آپ کے لیے بھی آسانی ہو جاتی. آپ نے یہ کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا. یعنی جو کام دیکھیں نا, جو NGOs ہیں, اچھا مخیر حضرات بھی تھے. ایک تو یہ فلائی تنظیمیں تھیں, مجھے علی پور میں ایک صاحب ملے, لیا سے تھے, وہ ذاتی کشتی لے کے آئے, وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے. یعنی یہ آپ کے ہیلپنگ ہینڈز ہیں, ان کو کسی سسٹم میں اٹیچ کر لیں, یہ ہیلپنگ ہینڈز ہیں, ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. کسی NGO نے کہاں طے کر لیا کہ انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے, یہ ان کی اللہ ان کو اس کی اجر دے, جزا دے. تو آپ نے کیا کرنا تھا, آپ نے ان کی مدد کرنی تھی, ان کو اس سسٹم میں لے کے آنا تھا. تو میرے خیال سے ان لوگوں کی تکلیف ہے, وہ گورنمنٹ کے بارے میں بھی رکھتے ہوں گے, وہ آپ کے میرے بارے میں بھی رکھتے ہوں گے, میڈیا کو لے کے بھی رکھتے ہوں گے. تو کچھ فائدہ بھی خیر ہوا, ہم نے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, تو وہ اس کا فوری طور پہ, جس طرح وہ کشتی والا تھا, لوگوں نے لاکھوں روپے چارج کیے, جب اس کو کیا تو نوٹس لیا گیا. تو لیکن اگر آپ نہ جاتے نہ کرتے پھر کیا ہوتا, کیسے چل رہا, کیونکہ یہ تو بڑا پرابلم ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ کہیں پہنچے گی, جہاں میڈیا پہنچا تو گورنمنٹ کا ہو یہاں کرے, جہاں نہیں ہے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. عمر بھائی آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ, بہت قیمتی وقت ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جب یہ ایپیسوڈ دیکھیں تو آپ ایپیسوڈ پاز کریں, جائیں عمر بھائی کے چینل پہ وہ ویڈیوز دیکھیں, ٹویٹر پہ وہ ویڈیوز دیکھیں, تاکہ آپ کو احساس ہو بھائی یہ جو سیلاب کا معاملہ ہوتا ہے, جو پانی کھڑا ہوتا ہے, اس سے پورے علاقے کی معیشت تبدیل کر جاتی ہے. آپ یہ بات نہیں سمجھتے. آپ 2022 کے فلڈ وکٹمس کو دیکھ لیں, 80s کے آئے ہوئے فلڈ کی فیملیاں ریکور نہیں کر سکی پاکستان میں. ہمارے جو میری جہاں شادی ہوئی ہے وہ زمیندار ایریا میں ہے, وہ بتاتے ہیں کہ 80s کے فلڈ کے ریپریکاشنز کہتے ہیں پورے پورے خاندان اجڑ گئے. اب 2025 کے فلڈز میں وہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ زمین دریا بہہ کے لے گیا, اب وہ 10-10 15-15 فٹ گہری ہے, جہاں پہ ریت ہے وہ کاشت نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے علاقے کے اندر تقریباً 18,000 ایکڑ گنوائی جو ختم ہو چکی ہے زمین.
پورے پنجاب میں یہ دیکھیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. عمر بھائی آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اپنا خیال رکھیے گا.